یہ فرمائیے گا کہ کیا آج جب اجلاس کے اندر جب وہی بیانیہ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے وہاں پر اندر بھی اجلاس کے اندر سے میری کچھ ایک دو لوگوں سے جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیشن ہوئی ہے تو انہوں نے تو کہا ہے کہ دیر از نو چینج ان جو ہے وہ جو پرانی جو ان کی آفیشیل پوزیشن ہے پوزیشن از دا سیم. تو کیا شہباز شریف صاحب اگر تشریف لائے ہیں اور بقول بہت سے لوگوں کے کہ وہ کسی کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس پیغام کا اظہار اس اجلاس میں کیا پہلی بات, اور اگر نہیں کیا تو کیا رات کو ان کی کوئی ملاقات ہو چکی ہے پہلے اس اجلاس سے قبل؟ دیکھیں, شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ یہ بات اکیلے میں کی ہوگی. اگر انہیں کوئی پیغام دے کے بھیجا گیا ہے وہ اس ملاقات کے اندر نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے اس طرح کا میسج نہیں دیا جا سکتا. اگر یہ میسج پبلک کے سامنے دینا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے پھر وہ فون پہ بات کر لیتے, چونکہ وہ اگر میسج لے کے آئے ہیں تو اکیلے میں میسج دیا. اور نواز شریف نے اپنے موقف سے بالکل بھی نہیں ہٹے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اور اگر احتساب ہوگا ان لوگوں کا تو ملک ایک بات خالی بول رہا ہوں. تو فرید صاحب کل آپ نظر رکھیے گا جو ملاقات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ ملاقات نہیں ہے, تو وہ جو کسی مڈل ایسٹ کی شخصیت کے ساتھ ملاقات وہ کل سکیجولڈ ہے ہفتے کے روز, تو کیپ این آئے, ہوپ فلی آپ اس کی تلاش کر لیں گے. جی چوہے صاحب, جی گو ہیڈ چوہے صاحب. فرید قریشی صاحب, یہ جو میں نے ابھی تصویر دیکھی ہے اس میں تو بڑے جونیئر لیول کے لوگ پارٹی ورکر ٹائپ جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اتنا اہم یا فیصلہ کوئی نظر نہیں آیا. یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف کوئی پیغام لے کے آئے ہیں تو وہ پیغام اس ملاقات کے اندر نہیں پہنچایا گیا نواز شریف تک. وہ یار رات کو ان کی جو ملاقات ہوئی یا صبح ناشتے پہ جب ملے تو اس وقت انہیں دیا گیا ہوگا. لیکن نواز شریف نے اپنے موقف کا اظہار پبلکلی کیا ہے, اس میٹنگ کے اندر بھی کیا ہے, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. احتساب ان قریشی صاحب وہ موقف بھی جو ہے نا جب داغدار ہو گیا, جب آپ نے پارٹی کو حکم دیا کہ ہم نے ان کو جو ہے ایکسٹینشن ان کی اپوز نہیں کرنی اور اس کی سپورٹ کی گئی, تو پھر یہ بیانیہ اور وہ ایکشن وہ کس طرح آپ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اس حوالے سے نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن میں اس لیے ہم نے ووٹ دیا تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹا سکیں. اب وہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ الگ بات ہے, لیکن موقف ان کا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کی آرمی چیف کو ایکسٹینشن اس لیے دی تاکہ ہم عمران خان کو ہٹا سکے راستے سے. چلیں فرید قریشی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, لندن سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کی ہیں, لیکن یہ جو ابھی فرید قریشی بات کر رہے تھے نا ناظرین کے, یہ جو اہم فیصلے کرتے ہیں نون لیگ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں شریف خاندان کرتا ہے, وہ بالکل اپنا ایک ان کے چند ایک لوگ ہیں, وہ سینہ بسینہ بات ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا چوہے صاحب اور حسن کو بھی یاد ہے کہ 2019 میں جب ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو ملنی تھی, یہ سارے 4-5 لوگ بڑھ لیا تھا سب سے, کچن کیبنٹ اکٹھی ہوئی, فیصلہ کیا گیا, انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اس میٹنگ کے اندر جو کچھ طے ہوا ہے ہم واپس جا کے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. بالکل. لہٰذا اگر شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے, وہ گئے ہیں, پیغام لے کے گئے ہیں یا نہیں گئے, دیر از سم تھنگ ویری سینسٹیو انڈر ڈسکشن ان کے واپسی کے حوالے سے اور آنے والا جو بھی ملک کے اندر سیٹ اپ بننا ہے. ناظرین, لیکن میں تھوڑا سا ایک آپ کو دو چیز شارٹ سنا دیں پھر اس کے بعد. اچھا ناظرین, خواجہ آصف سے جب سوال پوچھا گیا یہی کہ جناب واپسی کا کیا بنا, کیا وجہ بنی؟ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں وہی باتیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فون پہ نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں جو ہے سیفٹی جو ہے کنورسیشن کی نہیں رہی, تو اس صورت میں جو ہے مشورہ جو ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے بہتر ہی ہوتا ہے کہ بندہ ذاتی طور پہ مل کے جو ہے وہ گفتگو کر لے. کہ ساری دنیا میں ہیکرز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ گفتگو جو ہے وہ آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جسٹ فار دا سیک آف پریکاشن ڈیفینیٹلی انہیں کوئی سینسٹیو بات ڈسکس کرنی ہوگی جس کے لیے وہ گئے ہیں. ناظرین, آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتے ہیں. جو بھی تھوڑا میں نے ذکر کیا کہ لندن کے اندر سیٹنگ ہوئی, ایکسٹینشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا, قسمیں اٹھائی ہم نے نہیں بتانا. اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو پتا ہے گجرانوالا کے اندر ایک مشورہ زمانہ تقریر کی گئی تھی. سٹنگ جنرل باجوہ جنرل فیض سے ایگزیکٹلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ ذمہ دار ہیں ہر چیز کے, میں واپس آؤں گا تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اس کے بعد جب ان کی ڈیل ہو گئی, جو کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے 2 دن پہلے, 1 آدھ دن پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر,
کہ جناب اعلیٰ ہمارے درمیان کچھ طے ہوا تھا اور کس وجہ سے ہم نے طے کیا تھا یہ سارا اور کیوں ایکسٹینشن دی تھی؟ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی انہوں نے. باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ناظرین جب بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا یہ ڈیل ہوگی جس حوالے سے بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے کو مریم نواز صاحبہ کے چہرے کے اوپر اس سے پہلے کافی غصہ ہوتا تھا. گجرانوالہ کے اندر وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر موجود تھیں تو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا. انہوں نے بڑے ہی پیار سے مسکرا کے آگے کہا اوکے اگلا سوال کیا ہے. نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہیں اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی دیا. نیکسٹ کوشچن یہ نیکسٹ کوشچن والا مرحلہ دوبارہ آئے گا. بالکل ٹھیک کیا ہے. سیاست بند گلی سے راستے نکالنے کا نام ہوتا ہے نہ کہ بند گلی میں جانے کا. اس ٹائم وقت کی ضرورت تھی. سیاست کے اوپر اس وقت وقت کی ضرورت تھی. میں بات کمپلیٹ کروں گا. اس وقت وقت کی ضرورت تھی. نواز شریف جیل میں تھے. اگر ان کو باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا تو ہی ڈیڈ اے ویری رائٹ ڈیسیجن. وہ باہر چلے گئے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی نہیں لگے. آئی گیس کہ پولیٹیکلی بڑا ہی وائز ڈیسیجن تھا کہ وہ کیا اس ٹائم جناب آگے یہ بول دیتے کہ ٹھیک ہے مجھے پھانسی لگا دیں. ایسے نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ شریف فیملی کی باہر کے لوگوں سے تعلقات تو بالکل ان کے تعلقات ہیں. وہ پہلے جب گئے تھے یعنی سعودیہ کے کراؤن پرنس آ کے لے کے گئے تھے ڈیل کی تھی انہوں نے گارنٹی دی تھی. تو یہ تو فرق ہے شریف فیملی میں اور عمران خان میں کہ عمران خان کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تیسری بات آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا جب آپ تاحیات قائد کہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کہنا بھول جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید آپ ان کو اپنا تاحیات قائد مان لیے آپ نے. چلیں ناظرین یہ مناسب ناظرین کو پتا ہے کہ تاحیات قائد محترم نواز شریف کن کے ہیں